بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فرانس کے صدر میکرون نے کہا ہے کہ ایران کے متنازع پروگرام پر ہونے والے معاہدے میں سعودی عرب کو بھی شامل کیا جائے گا۔ فرانس کے صدر میکرون نے ایران کے ساتھ عالمی قوتوں کے معاہدے میں 2018 سے امریکہ کی علیحدگی کی وجہ سے پیدا ہونے والے تعطل ہر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صدر میکرون نے مزید کہا ہے کہ ایران کے پروگرام سے مشرق وسطی کے کئی ممالک کو تحفظات ہیں، اس لیے جوہری معاہدے میں سعودی عرب سمیت خطے کے دوسرے اتحادی ممالک کو بھی شامل کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ فرانسیسی صدر نے مزید کہا کہ 2015 والی غلطیاں اب نہیں دہرائی جانی چاہیے۔ 5 سال قبل ہونے والے مذاکرات میں علاقائی طاقتوں کو مذاکرات سے خارج کر دیا گیا تھا۔ صدر میکرون نے خبردار کیا کہ ایران کو روکنے کے لیے بہت کم وقت بچا ہے، اس لیے نئے معاہدے کی اشد ضرورت ہے جس میں سابق فریقین امریکہ، روس، چائنا، جرمنی اور فرانس کے ساتھ خلیجی ممالک کو بھی شامل کیا جائے۔ اقوام متحدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ شام سے 27,000 بچوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ لڑائی زدہ شام میں معصوم بچوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ بچوں کو ذہنی اور نفسیاتی مسائل سے بچانے کی بھی ضرورت ہے۔ شام میں سب سے بڑے پناہ گزین کیمپ الہول میں اس وقت 62,000 سے زائد افراد پناہ لیے ہوئے ہیں، جن میں 27,000 نابالغ بچے ہیں۔ اگر انہیں بہتر ماحول میسر نہیں ہوا تو یہ جنگجو گروپوں کے چنگل میں پھنس سکتے ہیں۔ ان کے انتہا پسندی کی طرف جانے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ ایشین کرکٹ کونسل کی سربراہی بھارت کو ملنے کے بعد اس برس ایشیا کپ کا انعقاد مشکوک ہو گیا ہے۔ بھارتی بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ ایشین کرکٹ کونسل کے نئے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل یہ ذمہ داری بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ نظم الحسن نبھا رہے تھے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر سورو گنگولی دل کے مرض کی وجہ سے ہاسپٹل میں داخل اور تمام معاملات جے شاہ نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ ماضی کی سپر سٹار ہیروئن اور اداکار شان کی والدہ نیلوفر علالت کے بعد 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری میں نیلو کے نام سے شہرت پانے والی عابدہ ریاض کا پیدائشی نام سنتھیا الیگزینڈر فرینڈس تھا اور وہ 30 جون 1940 کو سرگودا میں پیدا ہوئیں۔ 16 برس کی عمر میں انہوں نے لاہور میں فلمائی گئی ہالی ووڈ کی فلم بھوانی جنکشن سے فنی زندگی کا آغاز کیا، تاہم معروف فلم ڈائریکٹر اور سکرین رائٹر ریاض شاہد سے شادی کے وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور عابدہ ریاض کا نام اختیار کیا۔ وہ پاکستانی فلم سٹار شان کی والدہ تھی۔ اداکار شان نے اپنے ٹویٹ میں اپنی والدہ کے انتقال کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری زندگی کا سب سے دکھ بھرا لمحہ ہے۔ دوستو، 1957 میں ریلیز ہونے والی فلم 7 لاکھ میں رشید اترے کے ترتیب دیے گئے گیت آئے موسم رنگیلے سہانے پر نیلوفر کی پرفارمنس نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اداکارہ نیلو کی مقبولیت 1960 میں عروج پر تھی۔ انہوں نے دوشیزہ، عذرا، زرکا، بنجارن بیٹی، ڈاچی، جیدار سمیت متعدد یادگار فلموں میں اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ اداکارہ نیلوفر کو 1965 میں سخت گیر گورنر پنجاب نواب کالا باغ کے عتاب کا سامنا کرنا پڑا۔ نیلوفر کو شاہ ایران کے دورے کے موقع پر گورنر ہاؤس کی تقریب میں رقص کے لیے طلب کیا گیا تھا، لیکن نیلوفر نے جانے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد انہیں ڈرایا دھمکایا گیا اور زبردستی گورنر ہاؤس لے جانے کی کوشش کی گئی۔ اس کوشش کے دوران ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی اور اداکارہ نے خود کو مارنے کی کوشش کی، جس کے بعد انہیں گورنر ہاؤس کی بجائے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی جان بچا لی۔ پاکستانی سپر سٹار شان کی والدہ اداکارہ نیلوفر کے انتقال پر وزیر اعظم عمران خان نے بھی اظہار تعزیت کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اتوار کی صبح ٹویٹر پر غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا
کہ شان کی والدہ کی رحلت پر میری دعائیں اور ہمدردیاں شان شاہد کے ساتھ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ متحدہ عرب امارات کی عدالت نے خاتون کی جانب سے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے عدالت میں فرینڈز کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے جانے کی اجازت نہ دینے پر غیر ملکی خاتون کی جانب سے طلاق کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ درخواست میں خاتون نے موقف اختیار کیا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے باہر جانا چاہتی ہیں، لیکن اس کا شوہر اجازت نہیں دے رہا۔ دوسری جانب غیر ملکی خاتون کے شوہر نے اپنے دفاع میں کہا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی اور بیوی کے ساتھ بیٹے کے لیے بھی مناسب رہائش کا بندوبست کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ماہانہ خرچ بھی وقت پر دیتا ہوں، جبکہ بیٹے کی معذوری کے باعث ہم دونوں کا ہر وقت اس کے پاس رہنا بہت ضروری ہے۔ خلیجی عدالت نے خاتون کی جانب سے طلاق کا مطالبہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ خاتون عدالت کے سامنے شوہر کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ عدالت نے مزید کہا کہ غیر ملکی خاتون یہ بھی واضح نہیں کر سکی کہ وہ شوہر کی جانب سے باہر جانے پر روکنے سے اسے کیا نقصان ہوگا اور ایسا کرنے سے اس کی زوجیت کیوں ختم کی جائے۔ امریکی شہر کنگسٹن میں شادی کی تقریب میں دلہن نے مذاقاً تھوڑا سا کیک دلہے کے منہ پر لگا دیا، جس پر دلہے نے غصے میں آ کر پورا کیک دلہن کے منہ پر دے مارا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو کو 28 لاکھ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے اور صارفین نے دلہا ٹونی کے شدید رد عمل کو زیادتی قرار دیتے ہوئے دلہن سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر سامنے آنے والے تبصروں میں دلہن کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اس آدمی سے ابھی سے جان چھڑا لو تو بہتر ہے۔ ایک اور شخص کا کہنا ہے کہ اگر اس نے لوگوں کے سامنے یہ حرکت کی ہے تو وہ اکیلے میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ چینی ماہرین نے 2000 سے زائد عمر رسیدہ افراد پر تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ سپہر میں کچھ دیر قیلولہ کرنے سے دماغی صحت بہتر رہتی ہے اور مختلف ذہنی امراض کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تحقیقی میگزین جنرل سائیکیٹری کے تازہ شمارے میں شائع شدہ تحقیق کے مطابق چینی سائنسدانوں نے اپنے مطالعے میں ایسے 2241 مقامی رضاکار شریک کیے جن کی عمریں 60 سال سے زیادہ تھی۔ رضاکاروں کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ نے سپہر یعنی شام سے پہلے نیند لی تھی، جبکہ دوسرے گروپ میں شامل رضاکار جاگتے رہے تھے۔ اس کے بعد ماہرین کا مشورہ ہے کہ دل کی صحت مندی کے لیے ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ قیلولہ مفید ہے۔ دماغ کی لاشعوری کارکردگی اور یادداشت میں بہتری کے لیے قیلولہ کیجیے۔ قیلولہ صحت کے لیے مفید ہے۔ اس تحقیق میں ماہرین نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جو افراد سپہر میں تقریباً روزانہ 30 منٹ یا اس سے کچھ کم وقت کے لیے قیلولہ کر رہے تھے، ان میں الزائمر نامی دماغی بیماری کا خطرہ بھی اس وقفے میں قیلولہ نہ کرنے والے بزرگوں کے مقابلے میں 84% تک کم تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ الزائمر کی بیماری ایک ایسا دماغی مرض ہے جس میں یادداشت اور سوچنے کی صلاحیتیں بتدریج ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ عموماً 60 سے 63 سال کی عمر میں لاحق ہونے والی یہ بیماری ناقابل علاج ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نتیجتاً الزائمر سے متاثرہ شخص مزید کئی خطرناک دماغی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ البتہ دوسری طرف سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ جو لوگ سپہر میں 2 گھنٹے یا اس سے زیادہ دیر تک قیلولہ کرتے ہیں انہیں دماغی امراض میں مبتلا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ قیلولہ صرف 30 منٹ کا ہونا چاہیے۔ پاکستانی وزیر دفاع پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ اگر میں کچھ کرنا چاہوں تو عمران خان کی حکومت 1 دن بھی نہیں چل سکتی۔ نوشہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے کہا کہ اگر میں کچھ کرنا چاہوں تو عمران خان کی حکومت 1 دن بھی نہیں چل سکتی، لیکن عمران خان کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں، اس لیے ان کے ساتھ مخلص ہوں۔ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ جس کا ساتھ دوں وہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے
اور اگر ساتھ چھوڑ دوں تو صفر ہو جاؤں گا۔ آج اپوزیشن اور اسمبلی ممبران میری عزت کرتے ہیں کیونکہ میں ان کو سنبھالتا ہوں۔ یہ میری محنت ہے، یہ میری جدوجہد ہے۔ آج میں پورے پاکستان کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ بعد میں پرویز خٹک نے اپنے بیان کی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ میں نے نوشہرہ میں مقامی لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ مخلص ہوں۔ ہم اپنے حلقے میں اپنی کاوشوں اور عمران خان کی سپورٹ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ حکومت کی معاشی کامیابیاں مفاد پرست اور کرپٹ سیاستدانوں کے منہ پر زناٹے دار تماچا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ خطے کی دوسری جبکہ دنیا کی 7ویں بہترین مارکیٹ بن کر ابھری ہے۔ فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ ملک میں ٹریکٹرز کی فروخت میں 43% اضافہ ہو چکا ہے۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے 100 سے زائد مظاہرین لاپتہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اہل خانہ پریشانی کا شکار ہیں۔ 4 روز قبل لال قلعے پر پیش آنے والے واقعے کے بعد سے 100 سے زائد مظاہرین لاپتہ ہیں، جبکہ پولیس نے صرف 18 کسانوں کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر ہونے والی کسان پریڈ میں شرکت کے لیے آنے والے 100 سے زائد کسانوں کا کچھ معلوم نہیں، اور پولیس بھی کوئی معلومات فراہم نہیں کر رہی۔ کسانوں کے اس طرح لاپتہ ہونے کی وجہ سے اہل خانہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔